السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جس کی احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ احادیث بخاری مسلم کی احادیث ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ یہ کتاب کئی ایک مقاصد پہ مشتمل ہے، کئی ایک مقاصد میں تقسیم کی گئی ہے اور یہ مقاصد 10 ہیں۔ ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مقصد میں صفت الصلاۃ یعنی کہ نماز کا طریقہ وغیرہ یہ امور ہیں جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر کئی ایک فصول ہیں۔ ان فصول میں سے چوتھی فصل العمل والسہو فی الصلاۃ کہ نماز میں کوئی حرکت کرنا، کوئی کام کرنا اور نماز میں بھول جانا، اس بارے میں ہے۔ اس فصل میں جتنی احادیث ہیں سب کی سب ہم پڑھ چکے ہیں، بس آخری حدیث رہ گئی ہے جس کا نمبر ہے 471 اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام مسلم ہیں، اور صحابی ابو سعید خدری ہیں۔ عن ابی سعید الخدری، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتی، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے فی صلاتی اپنی نماز میں، فلم یدری، تو اسے پتہ نہ چلے کہ کم صلی، کہ اس نے کتنی نماز ادا کی ہے، ثلاثاً 3 رکعتیں ادا کی ہیں، ام اربعاً یا 4 رکعتیں ادا کی ہیں۔ ہم نے حدیث نمبر 469 پڑھی تھی، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشہد، پہلا تحیات بھول گئے تھے، یعنی کہ نماز میں کمی ہوئی تھی۔ اور پھر 470 حدیث پڑھی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں اور سلام پھیر دیا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے مکمل نماز پڑھائی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگاہ کیا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ چنانچہ آپ نے مزید 2 رکعتیں پڑھائیں اور بعد میں آپ نے سجدہ سہو کیے، 2 سہو کے سجدے کیے، 2 بھول کے سجدے کیے۔ اس کے بعد اب حدیث نمبر 471 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ شک ہو گیا ہے، 3 رکعتیں ادا کی ہیں یا 4 رکعتیں ادا کی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، یہ جواب ہے اذا کا۔ شروع میں آپ نے لفظ کیا بولا تھا؟ اذا، جب، یعنی کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو کیا کرے؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، اسے چاہیے کہ شک کو پھینک دے، شک کو نظر انداز کر دے، اور کیا کرے؟ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ، اور اسے چاہیے کہ وہ بنیاد رکھے، اس پہ واجب ہے کہ وہ بنیاد رکھے
علامہ اس نماز پہ جس کا اسے یقین ہے. اب جب 3 اور 4 ان دو میں شک ہوگا تو یقینی رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ یقینی رکھتے ہیں 3 ہیں. تو اس لیے وہ یوں سمجھے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اور پھر چوتھی رکعت ادا کرے. جب 2 اور 3 میں شک ہو جائے تو یقینی رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ 2. تو یہ انداز اختیار کرے. فلیطرح شک کا اسے چاہیے کہ شک کو پھینک دے، شک کو نظر انداز کر دے، شک کو دور کر دے. ولیبنی اور اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کی بنیاد کس پہ رکھے؟ اس چیز پہ جس کا اسے یقین ہے. ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم پھر وہ 2 سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے. یعنی کہ اتحیات میں اتحیات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، دعائیں پڑھ لے، سلام پھیرنا باقی رہ گیا ہے تو اس موقع پہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. یہ سجدے کون سے ہیں؟ سہو کے سجدے، بھول کے سجدے. ثم یسجد سجدتین پھر 2 سجدے کرے قبل ان یسلم سلام پھیرنے سے پہلے. فإن كان صلى 5 شفعن له صلاة بس اگر اس نے 5 رکعتیں ادا کی ہیں، اپنی طرف سے تو اس نے 4 ادا کی ہیں، لیکن چونکہ اس نے یقین پہ بنیاد رکھی تھی اور اس وجہ سے اس نے اپنی رکعتوں کو کتنا شمار کیا؟ 3. جبکہ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ 4 ادا کر چکا ہو اور اب ایک اور ادا کرے گا تو کتنی ہو جائیں گی؟ 5 ہو جائیں گی. فإن كان صلى 5 بس اگر وہ حقیقت میں 5 رکعتیں ادا کر چکا ہے تو شفعن له صلاة تو یہ بھول کے سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے. شفعنا جفت بنا دیں گے، لہو اس نمازی کے لیے، صلاۃ اس کی نماز کو. یعنی کہ وہ حقیقت میں 4 کی بجائے کتنی رکعتیں ادا کر چکا تھا؟ 5. جب ساو کے 2 سجدے کیے، بھول کے 2 سجدے کیے تو یہ اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، گویا کہ اس کی 6 رکعتیں ہوں گی. وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ اور اگر اس نے نماز ادا کی ہے 4 کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی کہ اس نے حقیقت میں 3 ہی ادا کی تھی اور 3 پہ ہی اس نے بنیاد رکھی نماز کی. اب اس نے چوتھی رکعت ادا کر لی، اب اس نے 4 رکعتیں ادا کی ہیں تو اب سجدے کدھر جائیں گے؟ ساو کے سجدے. ان کا پھر نماز سے کیا تعلق ہوا جب کہ اس نے 4 ہی ادا کی ہیں، صحیح نماز ادا کی ہے؟ تو فرمایا وَإِن كَانَ صَلَّى اور اگر اس نے نماز ادا کی ہے اتمام لِأَرْبَعٍ 4 کو مکمل کرتے ہوئے، 4 کو مکمل کرنے کے لیے، تو کانتا تو یہ 2 سجدے ہو جائیں گے ترغیما للشیطان شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اسے رسوا کرنے کے لیے. تو پھر یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائیں گے. شیطان نے اس کو نماز میں خراب کرنا چاہا، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا چاہا تو اس نے 2 سجدے کر کے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ میں نے 4 رکعتیں بھی ادا کر لی ہیں، صحیح نماز ادا کی ہے، مزید 2 سجدے، اس سے شیطان ذلیل و رسوا ہوگا کیونکہ اس کی اطاعت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدہ سہو کے 2 سجدے کس موقع پہ کرنا ثابت ہیں؟ کبھی سلام پھیرنے سے پہلے اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد، دونوں طرح آپ سے ثابت ہیں. سجدوں کی یہ ترتیب، اس میں علماء کرام کے مابین کافی اختلاف ہے، لیکن کبھی آپ یہ سہو کے سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد. انشاءاللہ یہ موقف درست رہے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اردو سپیکنگ ممالک میں ایک ایسا طریقہ رائج ہے جو کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ کیا کہ اتحیات پڑھ کر ایک سلام پھیرا جاتا ہے اور اس کے بعد دیگر اذکار وغیرہ مکمل کیے جاتے ہیں اور پھر
سجدے کیے جاتے ہیں اور پھر ایک سلام پھیر دیا جاتا ہے. اس انداز سے ایک عجیب سی ترتیب ایجاد کی گئی ہے. تو یہ ترتیب جو ہے، یہ انداز جو ہے سجدہ سہو کا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس سے گریز کیا جائے. اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں کتاب کی طرف. ہمارا مقصد نمبر 3 ہے العبادات، اور اس کی کتاب کون سی ہے؟ 5ویں کتاب الکتاب الخامس، صلاۃ التطوع والوتر. یہ 5ویں کتاب نفل نماز کے بارے میں ہے اور وتر نماز کے بارے میں ہے. وتر نماز بھی نفلی نماز ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے نفل نماز اور وتر نماز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وتر نماز نفلی نماز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے، بلکہ وتر کا لفظ الگ سے بولا گیا نفلی نماز میں سے وتر نماز کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے. جیسے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اور جبریل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے دشمن ہیں. اب جبریل اور میکائیل علیہما الصلاۃ والسلام یہ دونوں فرشتوں میں سے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا فرشتوں کا نام لینے کے بعد الگ سے تذکرہ بھی کیا ہے ان کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے. تو صحیح بات یہ ہے کہ وتر نماز نفلی نماز ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. عام نوافل کے مقابلے میں وتر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر نماز نہ سفر میں چھوڑتے تھے اور نہ حضر میں چھوڑتے تھے. آپ اسے ترک نہیں کیا کرتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ نماز واجب ہے، یہ موقف درست نہیں ہے. الفصل الاول، 5ویں کتاب کی پہلی فصل، یہ کس کے بارے میں ہے؟ صلاۃ التطوع، یہ نفلی نماز کے بارے میں ہے. اور اس کا پہلا باب ہے. باب کیا؟ باب تعاہد رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتوں پہ ہمیشگی کرنا. یا تعاہد کا معنی، پہلا معنی میں نے کیا کیا؟ ہمیشگی کرنا. ورنہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کی 2 رکعتوں کی پاسداری کرنا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا. حدیث نمبر 472 472 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد منہ تعاہدا علی رکعتی الفجر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں سے کسی پہ اتنی زیادہ، کسی نفلی نماز میں سے کسی کی اتنی زیادہ پاسداری کرنے والے نہیں تھے. نفلی نماز میں سے کسی نماز کی اتنی حفاظت کرنے والے نہیں تھے. نفلی نماز میں سے کسی نماز کی اتنی پابندی کرنے والے نہیں تھے جتنی پابندی آپ فجر کی 2 رکعتوں کی کرنے والے تھے. تو نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل، نفلی نماز میں سے کسی چیز پہ اشد منہ تعاہدا علی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے مقابلے میں زیادہ پابندی کرنے والے، زیادہ حفاظت کرنے والے، زیادہ پاسداری کرنے والے. جتنی پاسداری آپ ان 2 رکعتوں کی کرتے تھے، اتنی کسی اور نفلی نماز کی آپ پاسداری اور حفاظت اور مواظبت نہیں کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر سنتیں ادا نہیں کیا کرتے تھے سوائے فجر کی 2 سنتوں کی. حدیث نمبر 473 473 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام ہے امام مسلم. عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، انہ قال، کہ بے شک آپ نے کہا، فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، ان 2 رکعتوں کے معاملے میں آپ نے کہا
ان 2 رکعتوں کے بارے میں آپ نے کہا جو فجر طلوع ہوتے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ تو یہ کون سی 2 رکعتیں ہوئیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ کیا کہا کہ لہما احب الی من الدنیا جمیعا، کہ یقیناً یہ 2 رکعتیں، لام کا معنی کیا ہوا؟ یقیناً، ہما یہ، یقیناً یہ 2 رکعتیں احب الی مجھے محبوب ہیں، من الدنیا جمیعا ساری کی ساری دنیا سے، ساری کی ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے یہ 2 رکعتیں عزیز ہیں، پیاری ہیں، محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں سے کس کس چیز سے پیار تھا؟ خوشبو سے بہت پیار تھا آپ کو اپنی بیویوں سے بہت پیار تھا، آپ کو اپنے صحابہ کرام سے پیار تھا، جناب ابو بکر سے، جناب عمر سے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے فجر کی 2 سنتیں پیاری لگتی ہیں، محبوب ہیں، عزیز ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی اندازہ ہوا کہ فجر کی 2 سنتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں محبوب بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کی محبت اسے مل جائے، اسے چاہیے کہ فجر کی ان 2 سنتوں کا اہتمام کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان فجر کی نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے، سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو فجر کی نماز ادا ہی نہیں کرتے، جبکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان 2 سنتوں سے بہت پیار تھا۔ باب نمبر 2، باب التطوع قبل المکتوبۃ وبعدها، کہ فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد نفل نماز ادا کرنا، یعنی کہ فرض نماز سے پہلے نفل نماز ادا کرنا اور فرض نماز کے بعد نفل نماز ادا کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 474 474 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مغفل، کس سے روایت؟ عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین ایک نماز ہے۔ اذانین کا لفظی معنی ہے 2 اذانیں، جیسے کہتے ہیں ریالین 2 ریال، یدینی 2 ہاتھ، رفع الیدین 2 ہاتھوں کو بلند کرنا، تو اذانین 2 اذانیں، تو 2 اذانوں کے مابین نماز کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ظہر کی اذان اور عصر کی اذان کے مابین کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ ظہر کی فرض نماز پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پہ مراد ظہر کی اذان اور عصر کی اذان نہیں ہے، یہاں پہ اذانوں سے مراد پہلی اذان وہ اذان ہے جس کو ہم سب اذان کہتے ہیں، اور دوسری اذان سے مراد وہ اقامت ہے جو اذان کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اذان بھی لوگوں کو خبر دینے کے لیے ہے۔ نماز کے بارے میں اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، خبر دینا، تو جو اذان دی جاتی ہے اس سے بھی لوگوں کو نماز کے وقت کے داخل ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اقامت سے بھی مقصود لوگوں کو نماز کے آغاز کی اطلاع دینا ہوتا ہے۔ اذان سے مراد باہر کے لوگ ہوتے ہیں، اور اقامت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اقامت کے ذریعے انہیں خبر دی جاتی ہے کہ اب امام صلی اللہ اکبر کہنے والے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے والے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں اور صف بنائیں، تو وہ بھی اذان ہے، یہ بھی اذان ہے، لیکن دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں، کہ ایک اذان ہے اور ایک کیا ہے؟ اقامت ہے۔ تو بہرحال ہر 2 اذانوں کے مابین ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین صلاۃ، ایک نماز ہے، یعنی کہ ہر اذان کے بعد نماز قائم ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز، اقامت سے پہلے فجر کی 2 سنتے ہیں، ظہر کی اذان کے بعد
ظہر کی نماز قائم ہونے سے پہلے 4 سنتے ہیں، عصر کی اذان کے بعد عصر کی نماز قائم ہونے سے پہلے 4 رکھتے ہیں، نفل ہیں، مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی جماعت قائم ہونے سے پہلے اقامت ہونے سے پہلے 2 نفل ہیں، عشاء کی اذان کے بعد عشاء کی نماز قائم ہونے سے پہلے نفل ہیں، چاہے آپ 2 پڑھ لیں چاہے آپ 4 پڑھ لیں، یعنی کہ الگ سے نہیں ہیں لیکن اس حدیث کی وجہ سے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز سے پہلے باقاعدہ طور پہ سنتے نہیں بتائیں، باقاعدہ طور پہ نفل نماز نہیں بتائی، لیکن یہ حدیث عام ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین کوئی نہ کوئی نماز ہے۔ پھر فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین ایک نماز ہے۔ ثم قال فی الثالثہ، پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، یعنی کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین جو نماز ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تیسری بار آپ نے وعدے کر دیا کہ لمن شاء، یہ نماز اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس میں انسان کو اختیار ہے، یہ نماز فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 475 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین قبل الظہر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیں۔ 2 سجدوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں ہیں۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیں۔ آپ کے ساتھ ادا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر کا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس معیت سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول امام بنے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر مقتدی بنے ہوئے تھے اور ایک ساتھ کھڑے تھے، جڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ مراد ہے کہ جیسے آپ نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی، ایسے ہی میں نے بھی 2 رکعتیں ادا کی۔ وسجدتین بعد الظہر، اور 2 رکعتیں میں نے ادا کی ظہر کے بعد، یعنی کہ آپ کے ساتھ۔ وسجدتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد۔ وسجدتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ وسجدتین بعد الجمعہ، اور 2 رکعتیں نماز جمعہ کے بعد، بعد الجمعہ جمعہ کے بعد۔ فاما المغرب والعشاء ففی بیتی، جہاں تک تعلق ہے مغرب کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا، یعنی کہ مغرب کے بعد جو 2 رکعتیں آپ نے ادا کی ہیں، عشاء کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کی ہیں، ففی بیتہ، تو وہ آپ کے گھر میں۔ یہاں پہ کتنی رکعتیں یہ ہوئی ہیں؟ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، کتنی ہو گئیں؟ 4۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں، کتنی ہو گئی؟ 6۔ عشاء کے بعد 2 رکعتیں، کتنی ہو گئیں؟ 8۔ اور جمعہ کا تذکرہ فی الحال آپ رہنے دیں، یعنی کہ فی الحال یہاں پہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ 8 ہوئی ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا یہاں پہ تذکرہ نہیں آیا، بلکہ کتنی رکعتوں کا تذکرہ آیا ہے؟ 2 کا۔ جبکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اپنی حدیث میں، جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہ کان لا یدع 4 قبل الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، 4 رکعتیں ترک نہیں کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں ظہر سے پہلے؟ 2۔ تو پھر تطبیق کیا ہوگی؟ دونوں حدیثوں کو آپس میں جمع کیسے کیا جائے گا؟ بظاہر تو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے مخالف لگ رہی ہیں۔ تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر صحابی وہ بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھا۔ عبداللہ بن عمر نے کسی موقع پہ آپ کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی، بیان کر دی۔ جناب عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتے تھے اور ترک نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں ہی ادا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے وہ رکعتیں بتائی ہیں جو انہوں نے دیکھی ہیں. تو ممکن ہے کہ اس موقع پہ آپ نے 2 رکعتیں گھر میں ادا کی ہوں اور 2 رکعتیں مسجد میں آ کر ادا کی ہوں. تو کتنی بن گئی ہوں؟ 4. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی آپ نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی ہوں، جبکہ عام طور پہ آپ کتنی رکعتیں ادا کرتے ہوں؟ 4 ادا کرتے ہوں. اس حدیث میں فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو وہ دیگر احادیث میں موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں میں آپ کو خبردار کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا. کیا اس حدیث کی بنیاد پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر نے اس حدیث میں آپ کی فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کا تذکرہ نہیں کیا. تو جواب یہ ہے کہ ایسا موقف درست نہیں ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر چیز کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں آیا ہو. میں اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ علماء کرام جو اردو سپیکنگ ہیں اور فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں اور رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھی دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. دلائل کے طور پہ وہ جن روایات کو پیش کرتے ہیں ان میں سے کئی روایات وہ ہیں جن میں صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، طریقہ بیان کرتے ہیں، اور رفع الیدین کے بارے میں وہ صحابہ کرام ان روایات میں خاموش ہیں. نہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا، نہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا. اب رفع الیدین نہ کرنے والے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ہوتا تو صحابہ کرام نے بیان کیا ہوتا. صحابہ کرام چونکہ خاموش ہیں اس مسئلے میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہیں کیا تھا. حالانکہ یہ انداز بالکل غلط ہے، کیونکہ ان روایات کو آپ لے لیں تو ان روایات میں آپ کی نماز کا پورا طریقہ بیان نہیں ہوا ہوتا، کئی اور چیزیں بھی بیان نہیں ہوئی ہوتی. تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ بھی آپ نے چھوڑ دی تھی؟ اسی حدیث کو لے لیں، اس حدیث میں فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کا تذکرہ نہیں آیا، تو کیا ہم کہیں کہ آپ فجر سے پہلے 2 سنتیں نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں. اس حدیث کے ساتھ ان حدیث کو جمع کریں گے جن میں صاف صاف فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو فجر کی 2 سنتیں ترک کرتے ہی نہیں تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے، حضر میں بھی پڑھتے تھے. اس کے بعد اس حدیث میں تذکرہ آیا جمعہ کے بعد کی 2 سنتوں کا، جمعہ کے بعد کی 2 رکعتوں کا. تو یاد رہے کہ جمعہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کرے. آپ ترغیب دے رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں. تو جمعہ کی نماز کے بعد 2 سنتیں بھی آپ سے ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں. اور کئی ایک علماء کرام نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جب جمعہ کے بعد کی سنتیں مسجد میں ادا کی جائیں تو کتنی ادا کی جائیں؟ 4. اور جب گھر میں ادا کی جائیں تو کتنی ادا کی جائیں؟ 2. اور آخری جملہ جو ادا کیا ہے اس حدیث میں جناب عبداللہ بن عمر نے، وہ کیا ہے کہ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَفِي بَيْتِهِ. جہاں تک تعلق ہے مغرب کا اور عشاء کا، یعنی کہ مغرب کی سنتوں کا اور عشاء کی سنتوں کا، فَفِي بَيْتِهِ، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ کہاں ادا کی ہیں؟ آپ کے گھر میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں کیسے ادا کر لیں؟ آپ کے گھر میں داخل کیسے ہو گئے؟ تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے کہ عبداللہ بن عمر کی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، آپ کی بیگم ہیں، اور میری اور آپ کی ماں ہیں. تو عبداللہ بن عمر اپنی بہن کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سنتیں ادا کی ہوں گی. اور یہ واضح میں رہے کہ عام طور پہ نفل نماز گھر میں ادا کرنا ہی افضل ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، آپ نے ترغیب دی ہے کہ نفل نمازیں گھر میں ادا کی جائیں، اور گھر میں ادا کرنا افضل ہیں، لیکن مسجد میں ادا کرنا جائز ہیں، ممنوع نہیں ہیں. اس کے بعد
حدیث نمبر 476 عن عبد الله المزني عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز ادا کرو. اور ابو داؤد شریف میں وضاحت آئی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. یہاں پہ یہ نہیں آیا کتنی نماز ادا کرو، یہاں پہ یہ آیا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے، نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی کہ مغرب کے فرائض سے پہلے، فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو. وہ کیا نماز ہے؟ ابو داؤد شریف میں وضاحت آئی ہے 2 رکعتیں. تو مغرب کی نماز سے پہلے نماز ادا کرو. قال فی الثالثہ، تیسری بار آپ نے کہا لمن شاء، یہ نماز اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے، یعنی کہ مغرب سے پہلے 2 نفل ہیں، یہ فرض یا واجب نہیں ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں اور پاک و ہند کی کئی ایک مساجد میں مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے عین مطابق ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ایسی مساجد ہیں پاک و ہند میں جن میں یہ 2 رکعتیں ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اذان کے فوراً بعد مغرب کی نماز قائم کر دی جاتی ہے، اور یہ چیز اس حدیث کے خلاف ہے. صحابہ کرام یہ 2 رکعتیں بڑے اہتمام سے ادا کرتے تھے. جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی آدمی باہر سے آتا، مغرب کی اذان ہوتی تو وہ مسجد میں داخل ہوتا، تو جب دیکھتا کہ اتنے زیادہ لوگ 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، وہ سمجھتا کہ شاید مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ادا کی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ مغرب سے پہلے کی 2 نفل ہوتے تھے. اتنی کثرت سے لوگ یہ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. اور ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر جوہنی، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے. تو عقبہ بن عامر جوہنی نے کہا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کام کیا کرتے تھے. تو کہا گیا کہ پھر اب کیوں نہیں کرتے؟ کہا مصروفیت کی وجہ سے. تو چونکہ یہ نماز واجب یا فرض نہیں ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو آدمی مسجد میں موجود ہے، وقت اس کے پاس ہے، وہ صرف اس لیے ادا نہ کرے کہ میرے مسلک کے علماء کرام نہیں مانتے، تو یہ انداز درست نہیں ہے، یہ تعصب ہے. اپنے مسلک کو، اپنے اماموں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ فوقیت دینا، یہ انداز مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اچھا، اب یہاں پہ عبداللہ بن مغفل المزنی وضاحت کر رہے ہیں کہ تیسری بار آپ نے کیوں کہا کہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے. یہ حکم اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے. یہ نرمی آپ نے کیوں کر دی؟ تو کہتے ہیں کراہیت ان یتخذ الناس سنتاً، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس نماز کو کیا بنا لیں، ایک لازمی طریقہ بنا لیں. آپ نے واضح کر دیا کہ یہ لازمی نماز نہیں ہے، اس لیے کہا لمن شاء. پہلے کہا کہ یہ نماز ادا کرو، مغرب سے پہلے نماز ادا کرو. تیسری بار کہہ دیا یہ حکم اس کے لیے ہے، یہ نماز اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے. تو یہ لمن شاء، یہ نماز اس کے لیے جو ادا کرنا چاہیے، الفاظ کیوں کہے آپ نے؟ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس نماز کو لازمی سنت بنا لیں، لازمی طریقہ بنا لیں. آپ نے واضح کر دیا کہ یہ فرض نماز نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ نمازیں فرض ہوتی ہیں، کچھ نمازیں فرض نہیں ہوتی. ہر نماز کو فرض برابر کرانا یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 477 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام مسلم. عن ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام حبیبہ سے روایت ہے. کون سی ام حبیبہ؟
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، آپ کی بیگم ہیں، میری اور آپ کی ماں ہیں ام المؤمنین ام حبیبہ، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی کیا لگتی ہیں؟ بیٹی ہیں، جناب امیر معاویہ کی کیا ہیں؟ بہن ہیں۔ اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ائمہ حدیث، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جناب امیر معاویہ کی احادیث پہ، ام حبیبہ کی احادیث پہ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، ان کو ان کا مقام و مرتبہ دیا کرتے تھے، اور ان کی ان کے بارے میں وہ سوچ نہیں تھی جو آج کل کئی لوگوں نے پیدا کر دی ہے۔ آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس خاندان نے کلمہ اوپر سے پڑھا تھا، گویا کہ منافق تھے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ سچے مسلمان تھے، اور ام حبیبہ نے تو بڑی قربانی دی ہے اسلام کی خاطر۔ یہ ہجرت کر کے کہاں چلی گئی تھی؟ حبشہ، اپنے خاوند کے ساتھ، اور پھر ان کے خاوند فوت ہو گئے تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو شاہ حبشہ کی طرف بھیجا کہ میرا ام حبیبہ سے نکاح کر دو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے کتنی اہمیت دی ام حبیبہ کو، اور ام حبیبہ وغیرہ کو اور ان کی فیملی کو غلط قرار دینے والے وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، جب کہ ہمارا موقف وہ ہے جو قرآن کا موقف ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، لیکن اتنی غیبی باتیں ان کو معلوم تھی جتنی اللہ نے بتا دی۔ تو ام حبیبہ آپ کی وائف ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور صحابیہ ہیں، اور ان کے بھائی بھی سچے صحابی ہیں، ان کے والد صاحب بھی سچے صحابی ہیں۔ تو ام حبیبہ سے روایت ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، انہا قالت، کہ بے شک انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں ہے جو اللہ کی خاطر نماز ادا کرے، کل یوم، ہر روز، کتنی نماز؟ 12 رکعہ، 12 رکعتیں، کون سی؟ فرض یا نفل؟ تطوعا، بطور نفل، غیر فریضۃ، فرض نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو ان الفاظ کا مفہوم کیا ہوا کہ جو بھی مسلمان بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 12 رکعتیں بطور نفل ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2 سنتیں، زور سے پہلے 4، کتنی ہو گئی؟ 6، اور زور کے بعد 2، کتنی ہو گئیں؟ 8 ہو گئیں، اور مغرب کے بعد 2، کتنی ہو گئیں؟ 10، اور عشاء کے بعد 2، کتنی ہو گئیں؟ 12۔ تو یہ 12 رکعتیں ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے۔ تو جو کوئی مسلمان بندہ یصلی 12 رکعتیں بطور نفل ادا کرے، کل یوم، روزانہ، غیر فریضۃ، نفل فرض نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر بنا دیں گے، فی الجنتی، جنت میں، او یا آپ نے کہا کہ الا بنی لہ بیت، اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا جنت میں، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیں گے، یا آپ نے کہا تھا کہ اس کا جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ ان کے پہلے جملے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اور دوسرے جملے کے مطابق یہ ہے کہ اس کا گھر جنت میں بنا دیا جائے گا۔ یہ نہیں آیا کہ یہ وضاحت نہیں ہے کون بنائے گا، تو بنانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
یہاں پہ میں آپ لوگوں کی مکمل توجہ چاہوں گا. اس روایت کے آخر میں ام حبیبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ قالت ام حبیبہ، ام حبیبہ فرماتی ہیں فما برحت اصلیہن بعد، میں مسلسل ان رکعتوں کو ادا کر رہی ہوں، بعد اس کے بعد، یعنی کہ جب سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک میں مسلسل ان 12 رکعتوں کو ادا کر رہی ہوں، ناغا نہیں کرتی ہوں. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ام حبیبہ کے انہی الفاظ پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ ام حبیبہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے میں مسلسل ان 12 رکعتوں کو ادا کر رہی ہوں. ام حبیبہ سے اس حدیث کو حاصل کرنے والے کون ہیں؟ عنبسہ بن ابو سفیان. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے تب سے اب تک میں ان 12 رکعتوں کو مسلسل ادا کر رہا ہوں. اور عنبسہ بن ابو سفیان سے اس حدیث کو حاصل کیا ہے عمر بن اوس نے. عمر بن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث عنبسہ بن ابو سفیان سے سنی ہے تب سے اب تک میں ان 12 رکعتوں کو مسلسل ادا کر رہا ہوں. عمر بن اوس سے حدیث کو حاصل کیا نعمان بن سالم نے. نعمان بن سالم کہہ رہے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث عمر بن اوس سے سنی ہے تب سے اب تک مسلسل میں ان 12 رکعتوں کو ادا کر رہا ہوں. اب مزہ تو یہ ہے نا کہ میں اور آپ بھی کہیں کہ جب سے یہ حدیث سنی ہے تب سے 12 رکعتیں مسلسل ادا کر رہے ہیں، کبھی ناغا نہیں کیا. تو یہ تھے علماء کرام، یہ تھے محدثین اعظام، یہ تھے ہمارے سلف صالحین جو حدیثیں اس لیے لیتے تھے کہ ان پہ عمل کرنا ہے. اگر اس حدیث پہ عمل نہ بھی ہو سکے، یہ حدیث سننا ثواب ہے، یہ حدیث پڑھانا ثواب ہے، لیکن اگر عمل بھی ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 478 478 میم. اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دیا وہ کون سے امام ہے؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سألت عائشة عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعہ، کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں. کون سی نماز کے بارے میں؟ خود ہی وضاحت کرتے ہیں عن تطوعہ، آپ کی نفل نماز کے بارے میں. سوال عبداللہ بن شقیق نے کس سے کیا ہے؟ آپ کی وائف جناب عائشہ سے. اور اس سے پہلی حدیث کس نے بیان کی تھی؟ ام حبیبہ نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عورتوں سے شادی کی، اس شادی کے فوائد میں سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندرونی معاملات کو ان بیویوں نے لوگوں کے سامنے واضح کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہو کے کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ چیزیں ان عظیم بیویوں نے، آپ کی بیویوں نے، ہماری ماؤں نے بیان کی ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں سے احادیث کا علم لینا جائز ہے. جب آپ کو یہ حدیثیں کسی مرد سے نہیں مل رہی تو آپ عورتوں سے لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن درمیان میں حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. فقالت، تو وہ کہنے لگیں، کون؟ ام المؤمنین عائشہ فرمانے لگیں کان یصلی فی بیتی قبل الظہر 4، آپ ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. تو اب گھر کے اندر کا معاملہ کون بتائے گی؟ آپ کی وائف بتائے گی. اور اس سے پتہ چلا کہ آپ ظہر کی کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے؟ 4. اور عام طور پہ کہاں ادا کرتے تھے؟ گھر میں. ثم یخرج، پھر آپ نکلتے، گھر سے نکلتے کس کی طرف؟ مسجد کی طرف. پھر آپ نکلتے فیصلی بالناس، تو لوگوں کو نماز پڑھاتے. کون سی نماز؟ ظہر کی نماز. ثم یدخل، پھر آپ داخل ہوتے کہاں؟ میرے گھر میں. کون کہہ رہی ہیں؟
جناب عائشہ فیصلی رکعتین، تو آپ 2 رکعتیں ادا کرتے. تو آپ کی سنتیں پھر کتنی ہوئی؟ زور کے تعلق سے 6، 4 پہلے 2 بعد. وکان یصلی بالناس المغرب، اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے. ثم يدخل، پھر آپ داخل ہوتے کہاں؟ گھر میں. فیصلی رکعتین، تو آپ 2 رکعتیں ادا کرتے. یہ کیا ہوگی؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتیں. ویصلی بالناس العشاء، اور آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے. ویدخل بیتی، اور میرے گھر میں داخل ہوتے، ان کی عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر میں داخل ہوتے. فیصلی رکعتین، تو آپ 2 رکعتیں ادا کرتے. تو عشاء کے بعد کی سنتیں کتنی ہیں؟ 2. وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ 9 رکعات، اور آپ رات کو نماز پڑھتے تھے کتنی؟ 9 رکعات، 9 رکعتیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ رات 11 رکعتیں ادا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں، رمضان اور دیگر مہینوں میں رات 11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. اور وہی جناب عائشہ یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ 9 رکعتیں ادا کرتے تھے. تو کیا ہم کہیں گے احادیث میں تعارض ہے، احادیث میں ٹکراؤ ہے؟ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے دماغ میں، دل میں خرابی ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا منکر ہو. جس کا دل صاف ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ آپ کی زندگی کو 1 دن کی نہیں ہے، کوئی 1 ہفتے کی نہیں ہے، 1 مہینے کی نہیں ہے، 1 سال کی نہیں ہے. آپ نے بطور نبی کتنے سال گزارے ہیں؟ 23 سال گزارے ہیں. تو 23 سال میں عام طور پہ 11 رکعتیں ادا کرتے رہے ہیں، اور کبھی کبھی 9 بھی آپ نے ادا کی ہیں. وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ 9 رکعات، اور آپ رات کو 9 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. فِيهِنَّ الْوِتْرُ، ان میں وطر بھی تھے. 9 میں کیا تھے؟ وطر بھی تھے. اور 9 رکعتیں آپ کس انداز سے ادا کرتے تھے؟ دوسری حدیث میں وضاحت کی ہے جناب عائشہ نے کہ آپ جب 9 رکعتیں ادا کرتے تو آپ بیٹھتے نہیں تھے، تشہد نہیں بیٹھتے تھے. 9 رکعتوں میں آپ تشہد نہیں بیٹھتے تھے، نہ پہلی میں، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں میں جا کے آپ پہلا تشہد بیٹھتے تھے. کس رکعت میں؟ 8ویں رکعت میں آپ پہلا تشہد بیٹھتے تھے. اور پھر آپ 9ویں رکعت میں دوسرا تشہد بیٹھتے تھے. سلام کتنے پھیرتے تھے؟ 1 ہی. یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کا 9 رکعتیں ادا کرنے کا. تو آپ 9 رکعتیں، رات کو 9 رکعتیں ادا کرتے. فیہن الوتر، ان میں وطر بھی شامل ہوتے. وکان یصلی لیلا طویلا قائما، اور آپ نماز پڑھتے لیلاً، رات کو، طویلاً، لمبی نماز. کیسے پڑھتے؟ قائماً، کھڑے ہو کر، یعنی کہ آپ اس میں بیٹھتے نہیں تھے. ولیلاً طویلاً قاعداً، اور کبھی آپ رات کو نماز پڑھتے طویلاً، لمبی نماز، لیکن قاعداً، بیٹھ کر. تہجد کی نماز آپ نے کھڑے ہو کر بھی ادا کی ہے اور بیٹھ کر بھی ادا کی ہے. نفل نماز ہے، آپ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. سنتیں، نفل، وطر، یہ نمازیں آپ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں. لیکن بیٹھ کر ادا کریں جب عذر کے بغیر، مجبوری کے بغیر، تو ثواب کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا تھا کہ آپ بغیر عذر کے بھی جب نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے آپ کو پورا ثواب ملتا تھا. یہ آپ کے لیے خاص ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں ایک دن آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر. میں نے اپنا سر پکڑ لیا حیرانگی کی وجہ سے، تعجب کی وجہ سے. آپ نے بعد میں کہا بھی عبداللہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے آپ کی حدیث سنی ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو آدھا ثواب ملتا ہے، اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خصوصیات ہیں. شریعت، جو شریعت امتی کے لیے ہے وہی شریعت نبی کے لیے ہے.
شریعت تو اللہ نے نازل کی ہے وہ نبی کے لیے بھی ہے، امتی کے لیے بھی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کرو۔ اگر نبی کے لیے شریعت اور ہو، امتی کے لیے اور ہو، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کرو؟ پتہ چلا دونوں کے لیے شریعت ایک ہے۔ چند مسئلے ایسے ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اور امت میں فرق ہے، اور یہ وہ مسئلے ہیں جن کی دلیل موجود ہے، دلیل موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شریعت اور ہے، نبی کے لیے اور ہے، اور جہاں پہ ایسی دلیل نہیں ہے وہاں پہ عام اصول ہے کہ جو شریعت نبی کے لیے وہی امتی کے لیے، جو امتی کے لیے وہی نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر پریشان ہو گئے تھے نا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کے لیے شریعت اور ہے، امتی کے لیے اور ہے، تو وہ حیران کیوں ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں جناب ایسا کیا فرما رہی ہیں، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، کہ آپ نماز پڑھتے رات کو لمبی قائماً کھڑے ہو کر، یعنی کہ کبھی کھڑے ہو کر، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، اور آپ رات کو نماز پڑھتے طویلاً لمبی نماز، قائداً بیٹھ کر، یعنی کہ کبھی بیٹھ کر۔ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، اور آپ جب تلاوت کرتے اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے۔ تلاوت کون سی؟ نماز والی تلاوت، یعنی کہ جب آپ رکوع سے پہلے کھڑے رہتے۔ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ، اور جب آپ تلاوت کرتے وَهُوَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ کھڑے ہو کر، تو رکع، آپ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے، وَهُوَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے، یعنی کہ جب تلاوت کھڑے ہو کر کرتے تو رکوع بھی پھر آپ کھڑی حالت میں کرتے، بیٹھ کر نہیں، اور سجدہ بھی اسی حالت میں کرتے جو سجدہ کیا جاتا ہے، جو سجدہ وہ آدمی کرتا ہے جس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا، اور جب آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے، کون سی تلاوت؟ نماز والی، اور جب آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے تو رکع وسجد وهو قاعد، تو آپ رکوع کرتے اور سجدے کرتے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے۔ اچھا جی، اب بیٹھنے کے لحاظ سے آپ کے نفل نماز میں طریقے کتنے ہو گئے؟ یہاں پہ دو طریقے ہو گئے، ایسے ہی ہے نا، پوری نماز کھڑے ہو کر یا پوری نماز بیٹھ کر۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو اس حدیث میں نہیں آیا، دیگر حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نماز کا طریقہ کسی ایک حدیث میں نہیں آیا، سب حدیث کو آپ لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث ثابت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز کا آغاز بیٹھ کر کرتے، سورہ فاتحہ، فاتحہ کے بعد تلاوت بیٹھ کر کرتے، اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کچھ تلاوت کرتے، اور پھر آپ رکوع میں چلے جاتے۔ تو یہ بھی آپ سے ثابت ہے، نماز کا آغاز کیسے کیا ہے؟ بیٹھ کر، لیکن کچھ تلاوت کرنے کے بعد باقی تلاوت آپ نے کھڑے ہو کے کی اور رکوع بھی کھڑی حالت میں کیا۔ یہ طریقہ بھی آپ سے ثابت ہے۔ اور آخر میں جناب عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، اور جب فجر طلوع ہوتی تو آپ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 3 کی طرف۔ باب التطوع فی البیت، گھر میں نفل نماز ادا کرنا۔ نفل نماز کہاں پہ ادا کرنا افضل ہے؟ گھر میں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح طور پہ حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی نماز وہ افضل ہے جو گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے، ان کی فرض نماز مرد پہ واجب ہے کہ کہاں ادا کرے؟ مسجد میں، اور فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ کہاں پہ افضل ہیں؟ گھر میں، چاہے وہ وتر کی نماز ہو، چاہے وہ سنتے ہوں، چاہے عام نوافل ہوں۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں آپ نے صاف صاف کہا ہے کہ نفل نماز میری اس مسجد کی نماز سے بھی گھر میں افضل ہے۔ آپ نے صاف صاف مسجد نبوی کا نام لیا، آپ نے کہا کہ گھر میں نفل نماز ادا کرنا میری اس مسجد سے بھی افضل ہے۔
حدیث نمبر 479 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم. من صلاتکم کا جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، یہ من بعض کا معنی دے رہا ہے، کچھ کا معنی دے رہا ہے کہ اپنی کچھ نماز کو اپنے گھروں میں کر دو، یعنی کہ اپنی کچھ نماز کہاں پہ ادا کیا کرو؟ اپنے گھروں میں. تو اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ نفل نماز، سنتے وطر. آپ فرما رہے ہیں اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو. اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ نماز سے مراد نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے؟ کیونکہ فرض نماز آپ نے مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو فرض نماز مردوں پہ واجب ہے کہ مسجد میں ادا کریں. اس معاملے میں اتنی سختی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ کیا جمع کریں؟ لکڑیاں جمع کریں، ایندھن جمع کریں. پھر جب نماز کا وقت ہو جائے، اقامت کا وقت ہو جائے، تو میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز قائم کرے، نماز پڑھائے، اور خود میں کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے. لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں عورتیں بھی ہیں جن پہ واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں، گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث نے بتا دیا کہ مردوں پہ واجب ہے کہ وہ فرض نماز مسجد میں ادا کریں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، یا مسجد گھر سے بہت دور ہو. اور آپ سب کو وہ حدیث بھی معلوم ہوگی، میری مائیں بہنیں بھی یہ حدیث دھیان سے سنیں تاکہ اپنے خامدوں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے ان حدیث پہ عمل کروائیں. اذان کے بعد ان کو گھروں سے نکلنے کی ترغیب دیا کریں. نبینا صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نبینا ہوں، راستے میں مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. آپ نے کہا تمہیں اجازت ہے، رخصت ہے، جاؤ. ابھی صحابی پیٹھ پھیر کر مڑے ہی تھے کہ آپ نے دوبارہ بلا لیا. فرمایا مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہنے لگے آتی ہے. فرمایا پھر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. نبینا صحابی کو اجازت نہیں ملی گھر میں نماز پڑھنے کی جب کہ گھر میں اذان کی آواز آ رہی ہو. اور اس آواز سے کیا مراد؟ آج کل تو اسپیکر لگ گئے ہیں، آج کل تو بڑی دور تک آواز آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی بتا دوں اس آواز سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی چھت پہ یا کسی اونچی جگہ پہ اذان دی جائے اسپیکر کے بغیر، اور آپ کے گھر کی چھت پہ اذان کی آواز آ رہی ہو. کیونکہ آج کل جیسے ادھر اسپیکر ہیں، ادھر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اگر مسجد کی چھت پہ مؤذن اذان دے اسپیکر کے بغیر، تو آپ کے گھر میں تو جناب اتنا گھر بند ہے کہ اس میں آواز داخل ہی نہیں ہوتی. تو مراد ہے کہ مسجد کی چھت پہ یا کسی اونچی جگہ سے اذان دی جائے اسپیکر کے بغیر، اور آپ کے گھر کی چھت پہ اذان کی آواز آ رہی ہو. تو آپ فرما رہے ہیں اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کرو. ولا تتخذوها قبورا، اور انہیں قبریں نہ بناؤ، ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ. ان کے قبرستان وہ مقامات ہیں جہاں پہ نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قبرستان میں نماز ادا کرنا، رکوع سجدہ کرنا، قبر کو کیا بنانا ہے؟ سجدہ گاہ بنانا ہے. اور نبی علیہ السلام نے قبروں کو سجدہ گاہیں بنانے سے روکا ہے، منع کیا ہے، چاہے آپ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام فوت ہوتے وقت فرما رہے تھے، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. یہ نہیں کہا کہ نبیوں کو
نبیوں کو سجدہ کرتے تھے، ان کی قبر کو سجدہ کرتے تھے، بلکہ فرمایا قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ قبروں کے ارد گرد نماز پڑھنا چاہے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں یہ ممنوع ہے۔ اب اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ قبر والے کو سجدہ کروں، پھر تو صاف صاف شرک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں لیکن قبر کے پاس پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی منع ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ان قبروں کو کیا نہ بناؤ، آپ نے کہا ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ولا تتخذوها، ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ تو گھروں میں نماز ادا کرنی چاہیے، نفل پڑھیں گھروں میں، وتر پڑھیں گھروں میں، سنتے پڑھیں گھروں میں۔ مسجد میں ادا کرنا نفل نماز یہ جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے کہاں ادا کریں؟ گھر میں۔ تو ایسے ہی قبروں پہ آ کے بکرا ذبح کرنا یہ کیا عبادت ہے؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ ذبح کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو قبر کے پاس آ کے بکرا ذبح کرنا، چاہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اللہ کے نام پہ کر رہے ہوں، یہ کیا ہو جائے گا؟ قبر کو سجدہ گاہ بنانا ہو جائے گا۔ ایسے ہی کسی قبر کے پاس آ کے دعا کرنا، ایک ہے قبر والے کے لیے دعا کرنا، قبر والے کے لیے دعا کرنا، قبر کے پاس کھڑے ہو کے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مکی قبرستان میں آپ آتے ہاتھ اٹھا کر قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور قبر والے کے لیے دعا کرتے ہوئے جب آپ کہیں گے قبر والے کی یا اللہ قبر والے کے گناہ معاف کر دے، تو ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ بنیادی مقصد ہے قبر والے کے لیے دعا کرنا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ایک لفظ بول دیا آپ نے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ارادہ کرنا کہ فلاں بابا جی کی قبر پہ جا کے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ میری سنے گا، اللہ مجھے بیٹا دے گا، اللہ مجھے شفا دے گا، تو یہ جو ہے دعا عبادت ہے، تو وہاں پہ دعا کا قصد کر کے آپ نے قبر کو کیا بنا دیا؟ عبادت گاہ بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا، اور یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے، اس لیے ہم اس کو شرک نہیں کہہ رہے۔ لیکن قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس لیے دعا کرنا، جی میں مدینہ میں پہنچ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس دعا کروں گا، اللہ سے بیٹا مانگوں گا، وہاں پہ اللہ سنتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے قبر والے کو پکارا، قبر والے سے کہا مجھے بیٹا دو، مجھے رزق دو، مجھے شفا دو، تو یہ صاف صاف شرک ہے۔ اور اگر آپ نے قبر والے سے یہ کہا مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دو، اللہ سے بار سے لے کر دو، یہ وہ چیز ہے جس کو کئی ایسے لوگ بھی شرک نہیں مانتے جو کہتے ہیں ہم تو توحید پہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک توحیدی مسلک ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی قبر والے کو پکارنا ہے، اور قبر والے کو پکارنا یہ دعا ہے۔ یہاں پہ آپ نے قبر والے کو پکار کر دعا اس سے کر کے اسے اللہ کا شریک بنا دیا، یہ بھی شرک ہے۔ کئی اپنے آپ کو توحیدی کہنے والے، توحیدی سمجھنے والے، نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا۔ غور کیجیے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کی شفاعت برحق ہے، روز قیامت آپ شفاعت کریں گے، ہم سب کا ایمان ہے۔ جو آپ کی شفاعت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت صرف ان کے لیے کریں گے جن کے لیے شفاعت کرنے کی میرا رب اجازت دے گا۔ شفاعت میں مرضی میرے رب کی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کی جائے گی کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے آپ سے سوال کرنا کہ آپ ہماری شفاعت کریں، یہ آپ کو پکارنا ہے، یہ آپ سے دعا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ میں پھر خبردار کر دوں، یہ شرک وہ ہے جس کو کئی ایسے لوگ بھی شرک نہیں مانتے جو سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پہ ہیں۔
حدیث نمبر 480 میم، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ عن جابر، جناب جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب تم میں سے کوئی نماز اپنی مسجد میں نماز مکمل کر لے، قضا مکمل کر لے، الصلاۃ نماز کہاں پہ مکمل کر لے؟ مسجد میں۔ تو مسجد والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ فرض نماز۔ نفل نماز تو گھر سے متعلقہ ہے، اگرچہ جائز ہے کہ آپ مسجد میں ادا کریں، لیکن مسجد کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ فرائض، فرض نماز۔ تو جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز مکمل کر لے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، اسے چاہیے، اس پہ واجب ہے کہ اپنی کچھ نماز، اپنی نماز میں سے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے مخصوص کر دے۔ فَلْيَجْعَلْ، اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے اپنی نماز میں سے ایک حصہ مخصوص کر دے، مقرر کر دے، یعنی کہ اب نفل گھر میں جا کے پڑھے، سنتے ہیں گھر میں جا کے پڑھے، وتر گھر میں جا کے پڑھے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگ مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، مسجد حرام میں کیا کرتے ہیں، اور یہیں کچھ وہ پاکستان انڈیا میں بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے ان کو بار بار دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ادھر امام سلام پھیرتا ہے، ادھر ان کی سنتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں گھر میں جا کے ادا کرو۔ تو مسجد نبوی میں ادا کرنے کی بجائے وہاں جو آپ نے کرائے پہ گھر لیا، ہوٹل لیا ہے، وہاں پہ یہ نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ مسجد میں ادا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، مسجد نبوی میں ادا کیجیے، لیکن پہلے اذکار تو کر لیں۔ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد اذکار کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھے، تو پہلے وہ تو پڑھ لیں۔ تو فَلْيَجْعَلْ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں سے ایک حصہ لِبَيْتِهِ، اپنے گھر کے لیے مخصوص کر دے، اپنے گھر کے لیے مقرر کر دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیرن، خیر پیدا کر دیں گے، من صلاتی، اس کی نماز کی وجہ سے۔ اور گھر میں خیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے۔ نفل پڑھا کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفل نمازیں گھر میں نہیں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، یا پڑھیں گے ہی نہیں۔ اور گھر میں خیر پیدا کرنے کے لیے، برکت پیدا کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن خوانی، نیا طریقہ نکالیں گے، اور پھر ہم کہیں گے بھی یہ نیا طریقہ چھوڑ دو، پھر کہیں گے تم ہر کام سے روکتے ہو۔ بھئی آپ درست طریقے کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، رب کی رحمتیں چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ دعا پڑھیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، پڑھی ہے، پھر گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کریں، گھر میں نفل نمازیں پڑھا کریں، گھر میں تلاوت کیا کریں۔ یہ طریقہ ہے گھر میں خیر و برکت پیدا کرنے کا، یہ نہیں کہ لوگوں کو جمع کریں اور ان سے قرآن پڑھوائیں۔ یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں۔ ہاں، ایک اور طریقہ ہے، آپ کے گھر میں قرآن کی کلاس لگے، قرآن خوانی نہیں، گھر میں آپ بھلے کے بچوں کو کیا سکھائیں؟ تلاوت، آپ ان کو تلاوت سکھائیں، بچیوں کو آپ کی بیگم سکھائے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر پیدا کر دیں گے، من صلاتِهِ، اس کی نماز کی وجہ سے۔ یہ من جو ہے سببیہ ہے، تعلیلیہ ہے، من اجلی کا معنی دے رہا ہے۔ تو خیر کیا پیدا ہوگی؟ اس کا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا، اس کے گھر پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ باب نمبر 4، باب صلاۃ النافلۃ قاعدہ، بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنا، بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 481، 481، عن عمران بن حسین وکان مبسورا قال، جناب عمران بن حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وکان مبصورا، اور وہ بواسیر کے مریض تھے. وہ کس کے مریض تھے؟ بواسیر کے. قال، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن صلاۃ الرجل قاعدا، آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں. میں نے کہا اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقال، تو آپ نے کہا ان صلی قائما فهو افضل، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. ومن صلی قاعدا، اور جو بیٹھ کے نماز ادا کرے، فلہ نصف اجر القائم، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کے اجر کا آدھا ہے. یعنی کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ آدھا ثواب اس کے مقابلے میں جو کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہے. ومن صلی نائما، اور جو سو کر یعنی کہ لیٹ کر نماز ادا کرے، فلہ نصف اجر القاعد، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے اجر و ثواب کا آدھا ہے. یہ حدیث تو ہم نے پڑھ لی، لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے. ایک موقف یہ ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے. تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ نفل نماز ادا کرنے والے کے بارے میں جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود کیسے پڑھ رہا ہے؟ بیٹھ کر. یہ علماء کرام کی ایک رائے ہے. وہ کہتے ہیں یہ گفتگو فرض نماز کے بارے میں نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے، بیٹھ کے ادا کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ آدھا، اور لیٹ کر پڑھے گا تو بیٹھنے والے کے مقابلے میں آدھا. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو فرض نماز ادا کر رہا ہے. کون سی نماز ادا کر رہا ہے؟ فرض نماز یا نفل، لیکن وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تھک جاتا ہے، مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی کھڑے ہو کے ادا کرے تو آپ فرما رہے ہیں یہ افضل ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے اس آدمی کے بارے میں جس کے پاس عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس کو کیا ہے؟ وہ عذر اس کے پاس ہے لیکن عذر اتنا بڑا نہیں ہے، بس عذر اتنا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ. تو اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. اور یہی رائے ہے امام خطابی کی. امام خطابی کی رائے یہ ہے کہ یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے لیکن اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور امام بخاری کی رائے بھی یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ اس آدمی کے بارے میں جو فرض نماز پڑھے یا نفل پڑھے لیکن کھڑے ہو کے ادا کرتا ہے تو اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا آدمی کے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بارے میں. تو یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ عمران بن حسین. وہ کیا تھے؟ بواسیر کے مریض تھے. فقال، تو آپ نے کہا ان صلی قائما، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کے ادا کر سکتا ہے لیکن چونکہ اس کے پاس عذر ہے تو بیٹھ کر بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے. اس کے باوجود کھڑے ہو کے ادا کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ افضل ہے. ومن صلی قائدا، اور جو بیٹھ کر نماز ادا کرے، فلہ نصف اجر القائم، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کے اجر کا کیا ہے؟ آدھا ہے. آدھا کیوں مل رہا ہے اجر اسے؟ کیونکہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے.
ومن صلی نائما، اور جو لیٹ کر نماز ادا کرے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے اجر کا کیا ہے؟ آدھا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اختلاف موجود ہے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے۔ تو پہلا موقف کیا تھا؟ یہ اس کے بارے میں ہے جو نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے لیکن مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 5 کی طرف۔ اور یہاں پہ یہ بات میں واضح کر دوں، یہ مسئلہ رہ نہ جائے کہ نفل نماز بیٹھ کر ادا کریں تو یہ جائز ہے چاہے آپ کا کوئی عذر نہ ہو، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ اگر بغیر کسی عذر کے مجبوری کے بیٹھیں گے تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ باب نمبر 5، باب صلاۃ الضحیٰ۔ یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ چاش نماز کے بارے میں ہے۔ اور حدیث نمبر 482 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے گہرے دوست، خلیل کا معنی کیا ہے؟ گہرا دوست، میرے گہرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، تاکید کی۔ جناب ابو ہریرہ کے خلیل کون ہو سکتے ہیں؟ گہرے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ لوگوں تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، کوئی گہرا دوست نہیں ہے۔ اگر میں تم میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اس لیے اب تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے خلیل ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کو خلیل بنایا، آپ نے ابو ہریرہ کو نہیں بنایا۔ تو یہ تعلق کون سا ہوا؟ پھر یک طرفہ ہوا۔ جناب ابو ہریرہ جو ہیں ان کے خلیل کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں میں سے کسی کو بھی اپنا خلیل نہیں بنایا۔ اور یہ خلیل ہونا جو ہے یہ دوستی کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ محبت کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج لوگ اردو سپیکنگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حبیب یہ لفظ خلیل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نہیں، خلیل حبیب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 چیزوں کی تاکید کی، لا ادعہن حتی اموت، کہ میں انہیں ترک نہ کروں یہاں تک کہ میں فوت ہو جاؤں، پوری زندگی ان 3 چیزوں پہ عمل کروں، انہیں اپناؤں۔ کون کون سی 3 چیزیں جی؟ نمبر 1، صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں سے 3 دن کے روزے رکھوں۔ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھوں؟ 3 دن، اور بہتر یہ ہے کہ 3 دن کون سے ہوں؟ ایام 20۔ کون کون سے؟ یعنی کہ چاند کے لحاظ سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ تو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھوں۔ وصلاۃ الضحیٰ، نمبر 2، نماز چاشت ادا کروں۔ دوسری تاکید آپ نے کیا کی تھی؟ کون سی نماز ادا کروں؟ نماز چاشت۔ نماز چاشت بھی ہر مہینے میں 3 بار نہیں، یہ روزانہ۔ وَنَوْمٍ عَلَىٰ وِتْرٍ، اور وطر پڑھ کے سویا کروں۔ تیسری تاکید آپ نے کیا کی تھی؟ وطر پڑھ کر سویا کرو۔ تو باب کیا تھا ہمارا؟ نماز چاشت کے بارے میں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز چاشت کی باقاعدہ آپ نے تاکید کی ہے،
اس کو بہت آپ نے اہمیت دی ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ وطر پڑھ کر سونا افضل ہے یا صبح اٹھ کے فجر کی اذان سے پہلے وطر پڑھنا افضل ہے تہجد کے ٹائم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تاکید کہ وطر پڑھ کر سویا کریں، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو خطرہ ہو کہ صبح میں اٹھ نہیں سکوں گا، تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکوں گا، فجر کی اذان ہو جائے گی۔ جس کو یقین ہے، غالب گمان ہے کہ صبح میں فجر سے پہلے اٹھوں گا اور وہ اٹھتا ہے، اس کی عادت ہے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ صبح اٹھ کے وطر کی نماز ادا کرے۔ اور یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے اور جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 483 کی طرف، 483 عن عائشہ۔ اس حدیث کو بیان کس امام نے کیا؟ امام مسلم نے۔ عن عائشہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ اربعا، کہ آپ چاش کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ 4۔ آپ ادا کیا کرتے تھے چاش کے وقت 4 رکعتیں، ان کے چاش کی 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ چاہتا وہ مزید ادا کرتے، یعنی کہ عام طور پہ 4 ادا کرتے تھے، ورنہ کبھی 8 بھی ادا کر لیتے، 4 سے زیادہ بھی ادا کر لیتے۔ تو وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ چاہتا وہ مزید بھی ادا کرتے، جتنی مقدار اللہ چاہتا اتنی مزید بھی ادا کرتے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عام طور پہ آپ نماز چاش کی کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے؟ 4۔ تو ویسے ایک حدیث میں کتنی ثابت ہیں؟ 8 بھی ثابت ہیں۔ کتنی رکعتیں ثابت ہیں آپ سے چاش کی؟ 8 بھی ثابت ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب صلاۃ الاوابین، یہ باب ہے نماز اوابین کے بارے میں۔ اوابین، اواب کی جمع ہے۔ اواب کس کو کہتے ہیں؟ جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کثرت سے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ تو نماز اوابین اصل میں ایک ہے نماز اشراق، ایک ہے نماز چاش، اور ایک ہے نماز اوابین۔ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد آپ نماز ادا کریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز اشراق۔ اور سورج اچھی طرح بلند ہو چکا ہو تب نماز ادا کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز چاش۔ اور جب دھوپ اتنی زیادہ ہو جائے کہ ریت گرم ہو جائے، اتنی گرم ہو جائے کہ اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز اوابین۔ اور نماز اوابین نماز چاشت بھی ہے۔ نماز چاشت اگر آپ جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے تب ادا کریں تو نماز چاشت کہتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ ریت گرم ہو چکی ہو تب ادا کریں تو اسے پھر نماز اوابین بھی کہتے ہیں، اور نماز اوابین نماز چاشت کا حصہ ہے۔ کیونکہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب، نماز چاشت پابندی سے ادا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اواب، وہ لوگ جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ قال، مزید آپ نے فرمایا وہی صلاۃ الاوابین، نماز چاشت نماز اوابین ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں اردو سپیکنگ لوگ کہ مغرب کے بعد 6 نفل ادا کریں تو یہ نماز اوابین ہے۔ یہ موقف درست نہیں ہے۔ آپ مغرب کے بعد ویسے نفل ادا کریں، لیکن مغرب کے بعد کے نوافل کو نماز اوابین کا نام دینا یہ درست نہیں ہے۔ نماز اوابین صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، یہ وہ نماز ہے جو کب ادا کی جاتی ہے؟ جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے۔ تو حدیث نمبر 484 میم، اس حدیث کو کون سے امام لے کر آئے ہیں؟ امام مسلم۔ عن زید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رآ قوما، انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا۔ کنہوں نے؟ زید بن ارقم نے۔ یصلون من الضحیٰ، وہ چاش کے وقت میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز چاش ادا کر رہے تھے۔ لیکن نماز چاش کب ادا کر رہے تھے؟ چاش کے شروع کے وقت میں، یعنی کہ افضل کیا ہے کہ آپ ادا کریں جب دھوپ اتنی شدید ہو کہ ریت گرم ہو چکی ہو، اور یہ ادا کر رہے تھے شروع میں۔ تو فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ زید بن ارقم، اما خبردار، یعنی کہ میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، خبردار، لقد علموا، البتہ یقیناً علموا، ان کو معلوم ہے، کن کو؟
یہ نماز ادا کرنے والوں کو ان الصلاۃ کہ بے شک یہ نماز کون سی نماز چاشت فی غیر حادثہ اس وقت کے علاوہ میں افضل زیادہ بہتر ہے. یہ تو اب ادا کر رہے ہیں ذرا لیٹ کریں تو یہ کیا ہے زیادہ افضل ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال اوابین کی نماز اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. ترمدو جلنے لگتے ہیں. الفصال فصیل کی جمع ہے اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں. اونٹ کا وہ بچہ جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو. تو نماز اوابین اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اونٹ کے بچوں کے پاؤں کب جلتے ہیں؟ جب دھوپ شدید ہو، ریت گرم ہو چکی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چاش بہتر یہ ہے کہ آپ لیٹ ادا کریں. اور اس وقت افضل کیوں ہے؟ کیونکہ گرمی شدید ہوتی ہے، لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس موقع پہ جو نماز چاش ادا کرے گا یہ ہے اواب، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، یہ ہے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے والا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ نفل نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب دے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے، احادیث پڑھتے ہوئے بھی، پڑھاتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی اور ان پہ عمل کرتے ہوئے بھی. اور اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت دے. ہم اسی استقامت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ احادیث کا یہ علم لیتے رہیں. اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، بیگم کو بھی ساتھ بٹھائیں، بہن بھائیوں کو بھی ساتھ بٹھائیں. انہیں بھی عادت ڈالیں، انہیں بھی لطف ڈالیں احادیث سننے کا، بجائے اس کے کہ انہیں مزہ آئے ڈرامے دیکھنے کا، فلمیں دیکھنے کا. انہیں مزہ آئے احادیث سننے کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.